سب سے پہلے بتائیے گا کہ سپر مون ہے کیا؟ سب سے پہلے بیٹا سپر مون اور بلڈ مون کا فرق جاننا ضروری ہے۔ علم اعداد میں اور روحانیت میں فل مون کو اور خاص طور پر سپر مون کو انتہائی بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے۔ اوکے، تو چاند کو دیکھ کے حساب کن چیزوں کا لگایا جاتا اس کی کیلکولیشنز، آپ کی پازیٹیوٹی، آپ کی نیگیٹیوٹی، آپ کی انرجیز، آپ کے الفا نیومیرکس، آپ کے جو ہے وہ کوانٹم فزکس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، دیز آر آل ریلیٹڈ۔ انسان عام سی اینٹی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں کس ٹائم آبزرو کیا جائے گا؟ پاکستان میں یہ 4 دسمبر کو 4:65 PM پہ شروع ہوگا اور 6:09 صبح AM پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ 5 دسمبر شروع ہوگی۔ مطلب چاند کے جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں اس میں زلزلے، تباہی، ارتھکویکس یہ بھی آتے ہیں۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو چونکہ چاند کا تعلق ایموشن سے ہے تو اوور آل دنیا میں اور پاکستان میں اسپیشلی سلیپ سائیکل خراب ہونے کے چانسز بہت ہیں۔ نیگیٹو امپیکٹس، جادو ٹونا، حسیب، نظر، اس کے اثرات بڑھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو اسپیریچولی بہت مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں اپنی روحانیت کے اوپر خاص کام کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ 4 دسمبر کو سال کا تیسرا اور آخری سپر مون نظر آئے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سپر مون پوری دنیا خاص طور پر پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ چاند کے نیگیٹو اثرات کی وجہ سے کیا ملک میں زلزلے اور تباہیاں بھی آتے ہیں؟ اور سپر مون کے وقت انسان کو کون کون سے صدقات اور ریچولز کرنے چاہیے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے سپر مون کی سگنیفیکینس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ 4-5 دسمبر کو سپر مون آ رہا ہے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ سپر مون ہے کیا؟ سب سے پہلے بیٹا سپر مون اور بلڈ مون کا فرق جاننا ضروری ہے۔ جب میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جو ہے وہ بلڈ مون جو ہے وہ نیگیٹو طاقتوں کو امپاور کرتا ہے اور بلو مون جو ہے وہ پازیٹیو طاقتوں کو امپاور کرتا ہے۔ اور بلو مون بیسیکلی سپر مون ہی کو کہتے ہیں۔ سپر مون یا فل مون کے امپیکٹ ہمیشہ سے پازیٹیو رہے ہیں، اسی لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں، آپ کی سنت میں ایام 20 کے روزے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایام 20 چاند کی 12، 13 اور 14 تاریخ ہے۔ اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے اس کی طرف آؤں گا، میں صرف اس کا ایک ہلکا سا تعارف کرا کے پھر واپس چلتا ہوں کہ یہ جو سپر مون ہے یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب چاند اپنا وہ جو اوول اس کا جو ہے آربٹ ہے نا، اس میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے زمین کے۔ اوکے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب چاند جو ہے وہ زیادہ بڑا، زیادہ روشن اور زیادہ کلیئر نظر آتا ہے۔ چاند کرتا کیا ہے؟ چاند کرتا یہ ہے کہ سمندروں میں جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے۔ اب اگر یہ سمندروں میں جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ پانی کا ویٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لاکھوں ٹن پانی کا جو ویٹ ہوتا ہے اس کو یہ چاند کھینچ لائے اور 30 فٹ تک کھینچ لیتا ہے۔ تو جب یہ کھینچتا ہے اس پانی کو تو صرف پانی کے اوپر تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا نا، آپ کی باڈی کے اندر بھی تو لیکوڈ زیادہ ہے، آپ کی باڈی کے اندر بھی تو ٹرائیگلیسرائڈز ہیں، آپ کی باڈی میں تو بلڈ ہے، آپ کی باڈی میں برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں جو لیکویفائڈ ہیں، آپ کی باڈی کے فلوئڈز ہیں، تو یہ چاند ان سے بھی انٹریکٹ کرتا ہے۔ اور جب فل مون یا سپر مون ہوتا ہے تو یہ آپ کے اندر پاکیزگی کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ اب یہ سائنٹیفکلی کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر کے لوگ اب ذرا زیادہ ہو گیا، پہلے ہمارے پاس اکوپمنٹ اتنے نہیں ہوتے تھے، یا ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، یا ہمارے پاس وہ نظریات نہیں تھے آج سے کئی سال پہلے تک۔ اب یہ جو اسٹرانومی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، پہلے یہ بس ٹھیک ہے ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جو ہے نا اس تناظر کو صرف اور صرف سائنٹیفکلی یا اسٹرانومیکلی نہیں سمجھنا، اس کو ریلیجسلی سمجھیں۔ میں نے اس لیے سب سے پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جو ہے وہ حدیث کوٹ کی ہے. لیکن اس سے بھی پہلے میں سائنٹیفکلی بتانا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ چاند کا آربٹ اوول ہے. مطلب چاند کی ڈیٹس کو سوال تو آتا ہے نا کہ چاند کی ڈیٹس کو خاص امپورٹنس دی کیوں جاتی ہے؟ چاند کی ڈیٹس بیٹا جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چاند اور آسمان بہت ساری آیتیں اس کے اوپر بھی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا ایلپس جسے کہتے ہیں نا یا آربٹ کہتے ہیں چاند کا ایلپس جو ہے وہ یہ جو انسان جب چاند زمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کا امپیکٹ زمین کے اوپر سمندروں پہ بھی پڑ رہا ہے اور انسانوں پہ بھی پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ جیسے میں نے رابعہ بصری کا ایک کوٹ جو ہے وہ ایک شاید پوڈ کاسٹ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جب جو ہے وہ آسمان پہ روشنی ہو تو اپنے دلوں میں اللہ کا نور بسانے کی کوشش کرو. تو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے بیٹا کہ یہ سپر مون اصل میں بنتا کیسے ہے. سپر مون بنتا کیسے ہے؟ 3 اس کی بیسیکلی جو ہے وہ میجر اس کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم جو ہے نا یہ فل مون بنتا کیوں ہے. پھر یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد میں آگے چلتا ہوں کہ قرآن پاک میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اسپرچول سگنیفیکنس کیا ہے. اس کے بعد پھر واپس آؤں گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہونے جا رہا ہے. آگے پھر آ کے 4 اور 5 کو جو یہ ہو رہا ہے اس کی ڈیٹس کے اوپر اس کے ٹائم کے اوپر بات کروں گا. بالکل ٹھیک. اب یہ جو ہے نا 3 چیزیں, ایک سپر مون بنتا اس وقت ہے جب فل مون ہو, فل مون بھی ہو, چاند زمین کے سب سے زیادہ قریب بھی ہو اور آپ کی جو ہے کلائمیٹ کلیئر بھی ہو. یہ تینوں چیزیں ہوں تو آپ کو پورا سپر مون نظر آتا ہے. اسٹرالوجی میں اس کو کوئی بہت بڑا ایونٹ اس لیے بھی نہیں مانا جاتا کہ یہ کوئی, لیکن علم جفر میں, علم اعداد میں اور روحانیت میں فل مون کو اور خاص طور پہ سپر مون کو انتہائی بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے. اوکے. یعنی اسٹرالوجی اس کو کوئی اتنی ویٹیج نہیں دیتی لیکن روحانیت اور علم اعداد اس کو بڑی ویٹیج دیتے ہیں. سپر مون جو ہے وہ چونکہ چاند قریب ہوتا ہے تو اپنے جو ہے نا عام جو سائز اس کا نظر آتا ہے اس سے کم از کم 30% زیادہ اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور 7 سے 14% کے درمیان اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. تو وہ بہت کلیئر ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ امپیکٹ کرتا کیا ہے اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں, لیکن پہلے بات کرتے ہیں قرآن پاک سے. سورہ یاسین آیت نمبر 39, یہ میں نے کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو. اللہ کہتا ہے ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی. اب چاند کی منزل کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے اور اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کی ایک منزل ہے, پھر ایک منزل کراس کی, پھر دوسری منزل کراس کی. ہم نے چاند کے لیے مختلف منازل یا مائل سٹونز, اس کو عام فہم اللہ نے مقرر کر دیے. اور یعنی ہلال سے لے کے بدر تک کے جو ہے وہ امپیکٹس اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. پھر سورہ رحمان میں آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے چاند اور سورج کو مقرر کر دیا کہ وہ ایک حساب سے چلتے رہیں, ایک ڈائمنشن میں, ایک طرح. پھر سورہ فاطر میں آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے کہ وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی سورج اور چاند کے بدلنے سے وہ زمین کا نظام چلاتا ہے دن اور رات کا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ان اجرام فلکی میں طاقت ایسی ہوگی, ہمیں نہیں نظر آتی, ہمیں نہیں سمجھ آتی, لیکن اس کا مطلب تو ہے. اور اسلام جو ہے اس میں, اور قرآن پاک جو اسلام کی سب سے بڑی کتاب ہے, اس میں اچھا یہ جو آیات میں نے ذکر کی ہیں اس میں دیکھیں اللہ نے ان کی سگنیفیکنس پہ بات کی ہے. سورج اور چاند کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ قدرت یہ کہتی ہے لآیات اولی الالباب. قرآن پاک میں آیات پہم آتی ہیں کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کی. بے شک.
اب عقل والوں کے لیے اگر نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اجرام فلکی کے اوپر غور کرنا جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. یعنی اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا، دیکھتے نہیں ہو آسمان کو کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، دیکھتے نہیں ہو کہ چاند اور زمین سورج جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ صرف دوڑ دیکھنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، جبکہ ادھر آیت کہہ رہی ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو یہ دوڑ تو کہ جی صبح دن چڑھے گا پھر رات ہو جائے گی، چاند اور سورج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے رہیں گے، اس میں جو ہے وہ اصل چیز ہے ان کی سگنیفیکنس کو سمجھنا. یعنی اللہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ایک ڈائمنشن میں دوڑاتے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا بس دیکھتے چلے جائیں. اللہ کہتا ہے سوچے سمجھے، اور ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ بالکل، کوئی نہ کوئی راستہ ٹھیک چھپے ہے. ہوتے ہیں. اب قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے آسان کر دیا تو کیا صرف ریسیٹیشن یا ناظرہ پڑھنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے؟ تو قرآن پاک میں جو کچھ بھی اللہ نے بتایا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسی انرجی ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. آپ ذرا احادیث کی بھی بات کر لیں اور پھر اسلام کی بھی میجر تعلیمات، یعنی ہمارے رمضان کے روزے ہوں، ہماری عیدیں ہوں، یا جو ہے وہ مقدس مہینوں کا آغاز ہو جیسے محرم یا سفر یا ربیع الاول، یہ سب چاند سے ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اسلام میں جو زندگی کا جو سمجھ لیں کہ چین سائیکل ہے وہ چاند سے چلتا ہے. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین قبلہ بدل سکتے ہیں تو یہ ٹرینڈ تو بدل ہی سکتے تھے. یعنی آیات نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا آسمان پہ چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے تھے، آپ قبلہ کو اس طرح بدل دیے جہاں آپ چاہتے ہیں. اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہوتے تو یہ نظام بدل نہ جاتا. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو عرب کا ٹرینڈ تھا اس لیے یہ چاند سورج کا، ورنہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو جو ہے نا شاید تھوڑا سا دین اور پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے مانے، میرا کام بتانا ہے، کرنا اللہ کا ہے، میں اپنے کام کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے کروں. اچھا جی، حدیث ہے کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کے روزہ کھولو. بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ، مشکات شریف میں. تو اس کا مطلب ہے چاند کا مشاہدہ کرنا بھی سنت نبوی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ جو رویت حلال کمیٹیاں ہماری اسلام میں بنی ہوتی ہیں ہر علاقے کی، اس کا مطلب ہے مشاہدہ کرنا بھی سنت الہی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ اس میں خیر ہوگی، کیونکہ سنت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطلب ہے کہ اس میں خیر ہوگی. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے باب مدینۃ العلم، آپ نے کہا آسمان کی نشانیوں پہ غور کرو، یہ تمہیں زمین کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بنے گی. آسمان کی نشانیوں پہ، یہ مولا علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں ایک حکمت ہے. اس حکمت میں 111 نمبر جو مولا نے کہا تھا کہ آسمان کی نشانیوں پہ غور کرو، یہ تمہیں زمین کے فتنوں سے محفوظ کرنے کا باعث بنے. ہر بندہ اس کو اپنے ڈائمنشن میں سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیے باب مدینۃ العلم ہوں یا مدینۃ العلم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کی باتیں عام سی ہو نہیں سکتی. ان کی باتیں ایسی ہو نہیں سکتی کہ جو صرف ایک ڈائمنشن کو کور کریں. اسی طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جو علم جعفر کے مطلب جو ہے نا، جنہوں نے باقاعدہ علم جعفر کو ایک کورس کی، ایک جو ہے اس کا سلیبس ڈیزائن کیا یا اس کو ایک کریکلم کے طور کے اوپر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. ویسے تو چونکہ اس علم کے سب سے بڑے بانیوں میں سے بانی کہہ لیں گے یا پریکٹیشنرز کہہ لیں، سرکار عبد المطلب علیہ السلام ہے. ان سے بڑا تو مجھے تاریخ میں اس علم کا آدمی نظر ہی نہیں آتا، انسانی تاریخ میں نہیں نظر آتا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند کو انسانوں کے لیے نشانی بنایا ہے تاکہ وہ وقت اور حساب جان سکیں.
اگر صرف وقت جاننا ہے کہ دن اور رات اور یہ سارا وقت جاننا اور چیز ہے، حساب کون سا، کیلکولیشنز کون سی، جس کا ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا. تو چاند کو دیکھ کے حساب کن چیزوں کا لگایا جاتا اس کی کیلکولیشنز، آپ کی پازیٹیوٹی، آپ کی نیگیٹیوٹی، آپ کی انرجیز، آپ کے الفا نیومیرکس، آپ کے جو ہے وہ کوانٹم فزکس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، دیز آر آل ریلیٹڈ. انسان عام سی اینٹی نہیں ہے، انسان کوئی ایسی اینٹی نہیں ہے کہ جو بڑی عام سی ہو اور بڑی جو ہے نا وہ اس میں کچھ نہ ہو. اسلام بہت بڑی اینٹی کا نام ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہے. اللہ صرف رب المسلمین تو نہیں ہے کہ مسلمان بالکل. اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ صرف مسلمانوں کا رب ہے، نہیں، وہ رب العالمین ہے. سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین، مسلمان اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمت للمسلمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. ایسے تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب چیزیں براڈر پرسپیکٹیو میں سمجھی جائیں. میں اس لیے ذرا تمہید زیادہ کر رہا ہوں، ابھی یہ تمہیدی جملے ہی ہیں. میں آتا ہوں کہ یہ 4 دسمبر کا سپر مون کیا ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو سمجھیے کہ اس کی سگنیفیکینس ہے کیا. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چاند بڑا ہو گیا تو اس کا امپیکٹ چاند چھوٹا ہو گیا. یعنی یہ دیکھا گیا ہے نا کہ جب جو ہے وہ لوگ جو ذہنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، فل مون میں ان کی چیزیں جو ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اوکے. ان کے اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور شاکنگ بھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب چاند کی کچھ خاص تاریخیں آتی ہیں انسان کا موڈ بدل جاتا ہے، ہاں جی، انسان کے بزنس پر بھی امپیکٹ آتا ہے. انسان کے بزنس پہ، کیونکہ بزنس پہ کیوں امپیکٹ آتا ہے، اس کی اپنی سائیکی میں فرق آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں، جذباتیت میں، چیزوں میں، اس میں اس کے جو ہے نا وہ جذباتیت میں چیزوں میں فرق آتا ہے. تو پھر یہ چیزیں بدلتی ہیں، اس کو سمجھیے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو 4 دسمبر 2025 کا سپر مون ہو رہا ہے، اس کے دنیا پہ، پاکستان پہ اور اسپرچویلٹی کے حوالے سے تمام بروج کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، 12 کے 12 بروج کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اس کی ایک ایک کر کے چیزوں کو بات کرتے ہیں. یہ پاکستان میں کس ٹائم آبزرو کیا جائے گا؟ پاکستان میں یہ جو ہے نا وہ سپر مون 4 دسمبر کو 4:65 PM پہ شروع ہوگا اور 6:09 صبح AM پہ یہ ختم ہو جائے گا. 5 دسمبر شروع ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ 5 دسمبر میں 4:14 پہ یہ پیک میں ہوگا پاکستان میں. اوکے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹائم بن رہا ہے نا یہ ٹائم انتہائی شاندار ہے، جس کے پاکستان کے اوپر بہت زبردست قسم کے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. اس کو سمجھیے. میں پھر بات کرتا ہوں بار بار، جو ایک دفعہ آپ کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی ساؤنڈ اینڈ وائبریشنز کے اوپر، بالکل. ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی. یعنی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ وائبریشنز میرے ووکل کوڈ بنا رہے ہیں جو آواز کی شکل میں آپ تک پہنچ رہی ہے. ایسے ہی ہے. انرجی بھی ایک قسم کی وائبریشن ہے. جب قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، تو اس کا مطلب ہے گاڈ از ناٹ اسٹیگننٹ. اللہ کی روز نئی شان ہے تو وہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ تو اللہ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور اگر اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے تو اس کی بنائی ہوئی کائنات اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. کریٹر کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے انرجی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، تو کریشن میں کیوں نہیں ہوگی؟ ایگزیکٹلی اس کو سمجھ لیں تو آپ کو ساری کائنات کی ہیپننگ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کس طرح بیہیو کرتی ہے. اب یہ چاند، میں نے بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، لوگوں کو لگے گا کہ میں بار بار کر رہا ہوں، لیکن اس کی سگنیفیکینس کو سمجھانے کے لیے مجھے بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انرجی کی تو اس کا مطلب روشنی نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ چاند کا بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی ایکٹیویشن یا ڈی ایکٹیویشن. بلڈ مون میں یہ برین اینڈ ہارٹ نیورونز ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، انسان لو فیل کرتا ہے، سینسٹیو فیل کرتا ہے، نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے.
فل مون میں یا سپر مون میں یا بلو مون میں یہ جو ہے نا یہ انرجائز کرتا ہے، جس سے آپ کی وائبرنسی بڑھتی ہے، جس سے آپ کی پریکٹیکلٹی بڑھتی ہے، جس سے آپ کی چیزیں بڑھتی ہیں. تو وہ آپ کے جو ہے نا یہ روشنی، یعنی صرف یہ روشنی آپ کو نظر ہی نہیں آتی، یہ آپ کے جذبات سے، آپ کے جو ہے وہ پریکٹیکلٹی سے، آپ کے جو ہے نا وہ رویوں سے، بیہیویئرس کے اوپر بہت اثر ڈالتی ہے. جو آپ نے بھی کہا تھا کہ لوگوں کا موڈ بدلتا ہے، یہ جو ہم لائن سنتے وہ ہیں موڈ سوشل جو ہے میڈیا نا پہ کہ سال کا سب سے خطرناک سورج گرہن. اسی طرح وہ موڈز بدلتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے ایموشنز کو، یعنی انسان سمجھ لینا کہ یہ لائٹ جل رہی ہے تو اس کی تار میں کوئی سپارک ہوگا. اس سپارک سے کیا ہو سکتا ہے، اگر تو پیچھے کوئی سیکیورٹی میکنزم لگا ہوا ہے تو وہ بٹن ٹرپ کر جائے گا، بالکل. تو وہ آگے نقصان سے بچا دے گا. یعنی آپ کی روحانیت آپ کی زندگی میں وہ ایک سیکیورٹی سوئچ کی طرح ہے، ایک محافظ سوئچ کی طرح ہے کہ جیسے ہی آپ کی زندگی میں کوئی سپارک آتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ نقصان سے بچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روحانیت میں نہیں ہیں، آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی ایک لائٹ ہے، اس کے پیچھے سیکیورٹی میکنزم نہیں لگا ہوا، تو جیسے ہی سپارک ہوگا لائٹ جل جائے گی، یا تار کو آگ لگ جائے گی، یا نقصان کر دے گی، یا شارٹ ریئیکشن تو سرکٹ. ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان اگر اللہ سے جڑا ہوا ہے نا تو اس کی زندگی میں اگر کوئی سپارک آتا ہے تو اس کو روحانیت ٹرپ کر دیتی ہے، اس کو سکون دے دیتی ہے. یہاں پہ اس جملے کو سمجھیے کہ واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا، ہو سکتا ہے دعا کرنے سے تمہاری مشکلات فوری طور پہ ٹھیک نہ ہوں، لیکن دعا کرنے سے تمہیں جو حوصلہ ملے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ تمہیں اپنی مشکلات چھوٹی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. بہت خوبصورت بات. ٹھیک ہے. جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کو مشکلات چھوٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ سپر مون یا بلڈ مون یا اللہ کا نور یا آپ کی روحانیت جو ہے وہ آپ کے اندر امپیکٹ کرتی ہے تو یہ آپ کو ایک ایسا اسپیکٹرم دیتی ہے کہ جو آپ کے آئیڈیے سے بھی باہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو روحانی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص طور پہ سپر مون میں مراقبہ بہت زبردست اثر کرتا ہے. کیوں؟ پازیٹیو انرجی انہینس ہو رہی ہوتی ہے. کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت سمجھیے، جتنی مرضی ورد ہوں، وظیفے ہوں، پڑھائیاں ہوں، چلے ہوں، مراقبے ہوں، سب کچھ ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. پڑھائی منزل نہیں ہے، ورد وظیفے مراقبے منزل نہیں ہے، منزل ہے اللہ. یہ جتنی پڑھائی، یہ چیزیں کہ جی اتنی بار یہ پڑھ لیں، یہ کرتی کیا ہے کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ بنتی. بالکل. جب یہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں تو پھر چیزیں آپ کی جو ہے وہ بہتری کی طرف ہو جاتی ہیں. اب جو ہے اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ روحانی لوگ اس لیے اس کو کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اسلام میں، چونکہ اس کی سگنیفیکنس بتانی تھی، تو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں اس سپر مون میں کیا ہوگا اور انٹرنیشنلی کیا ہوگا، کون سے برج پہ کیا اثرات ہوں گے. اس کی ساری تفصیل ایک ایک کر کے اب بیان کرتے ہیں. اور کیونکہ 4-5 دسمبر کو آ رہا ہے تو 4-5 دسمبر کو جو اس کے امپیکٹس ہوں گے وہ اگلے سال پاکستان کے لیے اچھے رہیں گے یا برے؟ اسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک کر کے کرتا ہوں بیٹا. جو سب سے پہلا اس کا جو پاکستان کے حوالے سے، چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا اس ملک سے بیٹا جذباتی لگاؤ بھی تو ہے نا، باقی دنیا میں بھی ہوں گے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان میں میجر ہوں گے نا اس میں سب سے پہلی چیز ہے جذباتیت یا جذباتی شدت کہہ لیں اس کو. صرف جذباتیت نہیں، جذباتیت چھوٹی چیز ہوتی ہے، جذباتی شدت، ایموشنل پیک وہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایموشنل پیک صرف ایک لیول پہ نہیں، یہ عوام میں، حکومت میں، ہر چیز کے اوپر جذباتیت کی پیک ہوتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سپر مون بنتا ہے نا تو یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے انٹریکٹ کرتا ہے تو آپ کی باڈی میں سیروٹونن یا کارٹیسول یا ڈوپامین جیسے جو ہے نا وہ آپ کے کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے، اور یہ سارے جذبات کو امپیکٹ کرتے ہیں. بالکل. وہ آپ کی زندگی میں خوشی، آپ کی زندگی میں ایموشن، اس میں آپ کی ہارٹ ویوز کو ہیپی کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، ایموشنل کیمیکلز بھی ان کو کہتے ہیں. کیونکہ کارٹیزول جو ہے نا یہ بیسیکلی آپ کو ایموشنل کرتا ہے.
ڈوپامین جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کے ایموشنز کو، یہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ہارٹ اس کا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر وہ ایک ہارٹ میں ایک سرنج سے جو ہے وہ ایک انجیکٹ کرتے انجیکٹ ہیں کرتے فلوئڈ. ہیں. وہ موسٹ لائکلی دیٹ از ڈوپامین. اوہ. یہ آپ کے ہارٹ کی پمپنگ کو بہتر کرتا ہے. یہ وہ ہوں. کیمیکل ہے اور باڈی اس کو نیچرلی بناتی ہے. ہوں. ایسے باڈی ہی ہے. کی ہارٹ کی پمپ چلنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور باڈی اس کو نیچرلی بناتی ہے. کسی وقت وہ امبیلنس ہو تو ڈاکٹرز لگاتے ہیں، ورنہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہی کیمیکل اگر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی باڈی میں شامل ہوتا رہے تو یہ آپ کی باڈی کو بہت تیزی سے ریئیکشن کراتا ہے. ہوں. اور اگر یہی کیمیکل ایک دم سے انجیکشن کی صورت میں آپ کی انٹراوینس لگ جائے تو یہ آپ کو مار بھی دیتا ہے. اس Oh my لیے ان کی God. طاقت کو سمجھیے. میں اس لیے تھوڑا سا اس کو کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں. جذباتیت بڑھ سکتی ہے، لوگوں کے موڈ میں تبدیلی بہت آ تیزی سے سکتی ہو ہے. سکتی ہے. چھوٹی موٹی باتوں پہ جذباتی ریاکشنز بہت زیادہ آ سکتے ہیں اور ایسی صورت میں تعلقات، بحث مباحثہ، سوشل ڈیبیٹ اس کی طرف جا سکتے ہیں. اور سوشل ڈیبیٹ جو ہے نا وہ بعض اوقات لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے. یعنی ہوتا ہے ایک ایسا. بحث ہے کہ آپ ایک آدمی سے کر رہا ہے اور ایک بحث ہے جس میں سوسائٹیز انوالو ہو جاتی ہے تو وہ کلیش کی طرف جاتی ہے، بحث مباحثہ لڑائی کی طرف لے جاتا ہے. ایسی صورت میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بہت ملتی ہیں، غیر معمولی خوشیاں بھی ملتی ہیں، غیر معمولی غم بھی آ جاتے ہیں. اوہ. ایسی صورت میں جو ہے وہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اسے لگتا ہے جیسے کوئی کمی رہ گئی ہے اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کو لگتا ہے کہ وہ فٹ ہو گیا. بالکل سیٹسفائی یہ لائف سے. دونوں طرف بیہیو کر سکتا ہے لیکن آل ڈپینڈس کہ ہاؤ یو پرسیو اٹ، ویئر یو آر اسٹینڈنگ. اگر آپ اللہ کے قریب کھڑے ہیں تو اس کا امپیکٹ، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ پازیٹیوٹی کو انہینس کرنے کا باعث بنتا ہے. اور اگر آپ اللہ کے قریب نہیں کھڑے ہیں تو پھر یہی آپ کی زندگی میں دباؤ کا باعث بنے گا. آپ چونکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کی باڈی میں 60 to 70% فلوئڈز ہے، لکوڈ ہے، اور چونکہ چاند اس کے اوپر اثر کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایموشنل امبیلنس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب جب یہ ایموشنل امبیلنس بڑھیں گے تو دوسری چیز جو اس میں ہونے جا رہی ہے وہ ہے آپ کی پولیٹیکل ڈبیٹ یا پولیٹیکل انوائرمنٹ میں گرمی، اچھا، حدت. سیاست پہ بھی اثر پڑتا ہے. بالکل، کیونکہ جب اس میں احتجاج، سیاسی تقریریں، سخت سیاسی تقریریں، غیر معمولی فیصلے، عوامی رد عمل، اس قسم کی چیزیں بہت ہو سکتی ہیں. اور ایسی طور پہ صورت میں کیونکہ اجتماعی رویوں کے اوپر یعنی آپ کی سوسائٹی کے بیہیویئرس کے اوپر اثر پڑتا ہے، یا اسے کلیکٹیو بیہیویئرس جسے کہتے ہیں اس کے اوپر، یا کلسٹر بیہیویئرس جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر، یعنی موب سائیکیز وغیرہ. یعنی ایک دم سے لوگ کسی طرف آتے ہیں اور پھر وہ موب جو ہے وہ کسی بندے کو مار دے یا کچھ کر دے، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ایسی صورت میں جب یہ سپر مون بنتا ہے تو صرف پاکستان نہیں، یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سپر مونز کے دوران بڑے بڑے ممالک جن کی اکانومیز بھی سٹیبل ہوتی ہیں وہ حکومتیں اور عوام دونوں میں کشیدگی کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ یہ بلیک سوین وغیرہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ ان دنوں میں جب یہ بلیک سوینز ہوئے تھے نا تو زیادہ تر دنیا میں جو ہے وہ سپر مونز کے ارد گرد ہی ہوئے تھے. یہ نیچرل ہے، اس کو سمجھیے. ہم لوگ نہ سمجھیں ہماری مرضی ہے، ہم نہ سمجھیں کوئی اپنے. اور جب یہ سچویشن ہوگی تو تیسری اہم ترین سچویشن جو پاکستان میں اہم ہو سکتی ہے اور دنیا میں بھی کسی حد تک ہو سکتی ہے وہ ہے لوکل اور انٹرنیشنل اکانومیز میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ، کرپٹو کرنسی میں اپس اینڈ ڈاؤنس، کاروباری جذباتیت میں تیزی. یہ انٹرنیشنل بھی آئے گی اور یہ لوکلی بھی آئے گی اور اس کو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بہت اثر ہوگا. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی جو ہے یہ بلو مون یا فل مون کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 دن تقریباً رہتے ہیں، 2.5 دن یا 2 دن اور کچھ. لیکن یہ 2 سے 3 دن کا مسئلہ جو ہے نا، یہ ایک برج میں چونکہ چاند ایک
جو ہے وہ برج میں تقریباً 2.5 دن رہتا ہے. مہینے میں 30 بروج میں اگر وہ سفر کرتا ہے تو یہ تقریباً ایک برج کے اندر اس کا سفر 2 سے 2.5 دن بنتا ہے. اچھا، سپر مون کے ایفیکٹس پری بھی ہوتے ہیں اور پوسٹ پری بھی ہوتے ہیں اور پوسٹ زیادہ ہوتے ہیں. ہوں، پری امپیکٹ اس کے کیونکہ یہ ایونٹ بنتا ہے تو اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں. اور پھر 2 سے 2.5 دن یہ بہت زیادہ رہتا ہے، لیکن اگلے 2 سے 2.5 مہینے اس کے امپیکٹ جو ہے وہ، جیسے آپ کو ایک دفعہ زلزلہ آتا ہے تو پھر اس کے جو ہے نا وہ آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ یہ بلو مون یا بلڈ مون بنتا ہے تو پھر اگلے کئی مہینے ان کے جو ہے نا وہ پازیٹیو یا نیگیٹو اثرات آتے رہتے ہیں. بالکل. موسٹ لائکلی کہا جاتا ہے کہ یہ بلو مون یا سپر مون جو ہے یہ پازیٹیو طاقتوں کو انہینس کرتا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ خود ہی اللہ سے دور ہیں، انڈیویجولی آپ اللہ سے دور ہیں، آپ کی اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے یا آپ اسپریچولی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو پھر آپ کے جو ہے نا وہ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں. تو جب میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو یہ جب آپ کی بزنس میں ایموشنز انوالو ہوتے ہیں تو انسان اکثر غلط فیصلہ کئی بار ہوتا ہے ایسا. ایسی صورت میں دھوکے کے چانس بہت ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ان دنوں میں اگر آپ کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے پیپر سائن کریں، وہ بہت ضروری ہے. چوتھا اثر اس کا جو ہوگا وہ سمندروں پہ اس کا اثر ہوگا. سمندروں میں غیر معمولی طور پہ ہائی ٹائڈس بنتے ہیں، اور جب غیر معمولی ہائی ٹائڈس بنتے ہیں تو آپ کے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر دباؤ آ سکتا ہے، وہاں پہ سیلاب جیسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو خاص طور پہ سپر مون کے دوران جو ٹائڈز بنتی ہیں اس میں طاقت بہت ہوتی ہے، یہ ایک بڑے جو ہے نا وہ چیزوں کو ٹریگر بھی کر سکتی ہے. اور جب یہ ٹریگر ہوتی ہیں تو پھر موسموں میں تبدیلی آتی ہے کوسٹل ایریاز میں. مطلب چاند کے جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں اس میں زلزلے، تباہی، ارتھ کوئکس، یہ کیونکہ بھی وہ آتا ہے. انرجی دیکھیں زمین کے اندر جو ہے وہ بھی تو پانی ہے نا، یعنی پانی صرف سمندروں، دریاؤں، نہروں میں تو نہیں ہے نا، زمین کے نیچے بھی تو پانی ہے نا، اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. تو جب اس کے اوپر اثر ہوتا ہے تو ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر بھی تو دباؤ آتا ہے، تو ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر دباؤ آنے سے زلزلے بنتے ہیں. یا اسی طرح جب سمندر میں طوفان ہوتا ہے تو ارد گرد کے شہروں میں نمی بڑھتی ہے، نمی بڑھتی ہے تو اس سے آپ کے ہورائزن میں مسئلہ تو ہوتا ہے نا. ہوتا ہے. بعض اوقات جب یہ نمی بڑھتی ہے، دھند وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یا اسموک بنتی ہے تو اس سے آپ کے ارد گرد کی چیزوں پہ، فصلوں پہ اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے نا، موسموں کی چینجز ہوتی ہیں. اور جب یہ ہوتا ہے تو چونکہ چاند کا تعلق ایموشن سے ہے تو اوور آل دنیا میں اور پاکستان میں اسپیشلی سلیپ سائیکل خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. نیند دیر سے آنا، نیند کا بوجھ، جیسے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے لیکن آپ کا دماغ سو نہیں رہا. بالکل، آپ یا کو آپ لگ سونا رہا چاہ رہے ہیں اور دماغ آپ کو ریسٹ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کی سچویشن جیسے کہتے ہیں نیند کا بوجھ، وہ بوجھ بنتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں انسان کو نیگیٹو خیالات وہ آنے شروع ہوتے ہیں. بالکل. آپ کو جو ہے وہ انگزائٹی بڑھتی، اور وہ چونکہ عام بات ہوتی ہے تو ہر بندے کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ ایموشنل زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے ویسے ایموشنل، دوسری طرف سے یہ ایموشنل. تو دنیا میں کلیش کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہیں. اور پاکستان میں خاص طور پہ جب عوام کے جذبات کی شدت، تو غصہ، بحث، تعلقات میں غلط فہمیاں، یہ سب دیکھنے کو مل سکتا ہے. اسپیشلی پاکستان میں جب عوامی جذبات میں شدت ہوگی تو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں سپر مون کے اثرات جو ہیں آنے والے 1-1.5 مہینوں میں جب اس کا فلو آئے گا، یعنی اثر تو اس کا 1-2 دن رہے گا، بالکل 2-2.5 دن رہے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. لیکن غصہ بڑھے گا، بحث مباحثہ بڑھے گا، سوشل میڈیا پہ جذباتی پوسٹ دیکھنے کو ملیں گی، تعلقات میں غلط فہمیاں ہوں گی، سیاسی سطح پہ ہلچل بن سکتی ہے. ایسی صورت میں سیاسی بیانات سارے خطرناک ہو سکتے ہیں. میڈیا ٹاکس بہت زیادہ ٹاکسک ہو سکتی ہیں، ٹاکسک میڈیا ٹاکس ہو سکتی ہیں. عوامی ریئیکشن بڑی تیزی سے آ سکتا ہے، غیر متوقع فیصلے ہو سکتے ہیں اور تیزی سے ایگزیکیوٹ بھی ہو سکتے ہیں.
हम्म। اور چونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں سیاسی ماحول پہلے سے ڈسٹرب ہے، تو جب یہ ڈسٹرب ہے تو پھر اس کے اثرات بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس بالکل۔ کا ساتھ یہ ہوگا کہ اگر انٹرنیشنل یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر پاکستان کے اندر کاروبار، خاص طور کے اوپر ای کامرس میں دباؤ آ سکتا ہے۔ صحیح۔ پاکستان کے اندر ای کامرس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان میں دباؤ آ سکتا ہے۔ امپلسو جو ہے وہ بائی اینڈ سیل، وہ ایک ٹرینڈ آ سکتا ہے، وہ نقصان ہو سکتا ہے، امپلسو ہو سکتا ہے۔ جلدی فیصلے کرنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ جیسے میں نے کہا تھا یہ 4 چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی یہ سپر مون کی روشنی ہوتی تو یہ بہت روشن ہے، لیکن سردی کی شدت میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گی۔ اوکے۔ اسموگ اور جو ہے وہ دھند وغیرہ کو بنانے کا باعث بنے گی، اور ایسی صورت میں لوگوں پہ سائنس کے اثرات ہوں گے، اور جب یہ ہوگے تو پھر ایموشنل بھی ہو رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے اس کا امپیکٹ ٹریفک کے اوپر بھی آئے گا، سڑکوں کے اوپر آپس میں لوگوں کی لڑائیاں ہونے کے چانسز ہیں۔ جذباتیت، جلد بازی، ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے حادثات کا امکان ہے۔ غلط فیصلے ٹریفک کے حوالے سے نقصان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تناؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوور آل چیزیں جو ہیں وہ کسی اچھی طرف نہیں ہے۔ یہ میں نے 2 باتیں کر دی ہیں، کہ انٹرنیشنل اور ایک پاکستان کے حوالے سے۔ اب آگے بات کرتے ہیں 12 بروج کے اوپر علیحدہ علیحدہ کیا کس کس کے اوپر کیا کیا اثر۔ یعنی اثرات سب پہ ہوں گے، ہر سٹار پہ الگ الگ ہوں گے، کسی پہ کم کسی پہ جی زیادہ۔ اوبیسلی بیٹا، اس میں ساروں کے ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ برج ایریز، پہلا برج ہے ایریز۔ ایریز کے اوپر جو ہے نا یہ سپر مون ان کے اندر بہت انرجی لے کے آ رہا ہے، فیصلے کرنے کی طاقت بڑھ جائے گی ان کی، اور کسی بڑے کی قدم اٹھانے کی طرف آپ کے اندر سے ایک خواہش پیدا ہوگی، لیکن اس میں جلد بازی مت کیجیے گا۔ صحیح۔ فیصلے اچھے کر پائیں گے، چیزیں اچھی کر پائیں گے ایریز کے جو لوگ ہیں، لیکن اگر جلد بازی کریں گے تو پھر نقصان معاملہ ہوگا۔ خراب ہوگا۔ جذباتیت بڑھ رہی ہے ان کی، اور جذباتیت بڑھتے ہوئے خاص طور پہ میرجز، ریلیشن شپ، اور خاص طور پہ اگر آپ لو میرج پلان کر رہے ہیں تو جذباتیت رشتہ خراب کر سکتی ہے، اس کو احتیاط کریں، کیونکہ رشتوں میں جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ غصے پہ قابو رکھیں، تحمل مزاجی کے اوپر کاربند رہیں، تو چیزیں بہت اچھے طریقے سے آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ برج ٹورس، مالی معاملات میں اچانک اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، یا تو اچانک سے رقم کو مل سکتی ہے آپ کو، یا پھر بڑا خرچہ سامنے آ سکتا ہے۔ فائنینشیل فلو میں تیزی آ سکتی ہے، یعنی اگر پیسے آ رہے ہیں تو بھی اور پیسے جا رہے ہیں تو بھی، دونوں صورتوں میں فائنینشیل فلو آپ کا بڑھ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں گھر کی تزئین و آرائش، انٹیریئر کوئی چیزیں، کوئی لگژری آئٹمز لینے کے لیے زیادہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ گھر کی چیزیں خریدنے کی خواہش بہت بڑھے گی، لیکن تھوڑا سا بجٹ کو دیکھتے ہوئے کیجیے گا۔ بینکنگ معاملات میں بھی تھوڑے سے ایشو آ سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا ایشو ہو سکتا ہے کہ بینکنگ کے معاملات تھوڑے سے الجھ جائیں، اس لیے جذباتی ہو کے، خاص طور پہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کرتے ہیں تو کوئی جذباتی ہو کے مت کیجیے گا، وہ نقصان دے گی۔ سپر مون میں چونکہ امپلسو شاپنگ کا رجحان ہو جاتا ہے، کیونکہ جذباتیت تو پیک پہ آ جاتی ہے نا۔ امپلسو شاپنگ جو ہے نا وہ شاید ان کو ٹورس کو نقصان پہنچائے گی۔ تیسرا جیمنائی، جیمنائی کے لیے یہ سپر مون انتہائی شاندار ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، ویژن کے حوالے سے، بات چیت بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن جب انسان بات چیت زیادہ کرتا ہے تو پھر غلط فہمیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ لو میرجز پلان کر رہے ہیں تو غلط فہمیاں بڑھنے کے چانس زیادہ ہیں۔ سوشل میڈیا کی سرگرمیاں بھی بڑھنے کے چانس زیادہ ہیں۔ اس وقت اپنے الفاظ پہ ذرا قابو رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالیں،
تو آپ بہت کامیاب ہیں، ورنہ ایموشنل ہوئے تو پھر نقصان ہوگا، ویسے کامیابی ہے جیمنائی کے لیے۔ چوتھے سٹار کینسر کی بات کر لیں تو کینسر کا خود رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مون ہے، اوہ، تو تو اس کے لیے اس تو کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ان اثرات کے ہوں گے۔ لیے جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہاں اس میں ایک چیز شدید جذباتیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ہوں، اندر محبت کی شدت بہت بڑھ رہی ہے۔ اب جب محبت کی شدت ہوتی ہے نا تو محبت کے دو فینومینا اللہ نے بنائے ہیں، ون از ٹو لو سم ون اینڈ سیکنڈ از ٹو بی لوڈ بائی سم ون، اور کینسیرین موسٹلی ٹو بی لوڈ بائی سم ون پہ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اوہ واو، ان کو نا محبت چاہیے ہوتی ہے، ان ہوں، کو ان کی زندگی میں جو سب سے کریو کرتے ہیں اس قیمتی، چیز کے یس لیے۔ کریو آف لو ان کے اندر ہوں، بہت ہوتا ہے۔ تو پھر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ شدید جذباتیت اگر اس میں ایڈ ہو جائے، محبت ہوتی ہے، ہوں، جذباتیت ہو جائے تو بریک اپس بنتے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نا شارٹ ٹرم لو سپینز بنتے ہیں، شارٹ ٹرم لو سپینز نیگیٹو ریلیشنز کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہوں، وہ نیگیٹو ریلیشنز اس وقت ان کو بہت نقصان پہنچائیں گے اگر یہ اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو، یعنی کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ان کے لیے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ یہ چاند ان کے لیے ایک کلینزنگ انرجی بھی لا رہا ہے جو ان کو اندر سے پیوریفائی کرے گا، لیکن جب کسی چیز کو پیوریفائی کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی وہ ذرا نا ہارڈ شپس ہوں، ہوتی ہیں۔ یہ ان کا گھر ان کو بہت جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ان کو چیزیں یاد آئیں گی، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے گھر سے باہر رہ کے بزنس کر رہے ہیں یا پڑھائی کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو گھر کی طرف ان کی جو محبت ہے نا وہ بہت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کو اپنے پاسٹ کی چیزیں بہت یاد آئیں گی، ہوں، جو ان کے اندر تھوڑا سا کبھی نیگیٹیوٹی کبھی خوشی دونوں، یعنی پاسٹ کی اچھی چیزیں ان کو خوشی دیں گی، پاسٹ کی نیگیٹو چیزیں ان کو دکھی کریں گی، وہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر کہا کہ اس کی انرجی ان کے لیے خاص طور پہ کلینزنگ کا کام کرتی ہے، تو جب کلینزنگ کا کام کرتی ہے نا تو ان کے دل کے اوپر جو بوجھ ہوں، جو چیزیں ہوں، یہ کہہ کے، یہ بول کے، بتا کے، شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ لبرا کی بات کر لیں نا تو لبرا کے لیے یہ رشتوں کے حوالے سے بہت شاندار وقت ہے۔ اب رشتوں میں پازیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے، نیگیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے، بات چیت سے چیزیں بہت اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور ریٹیلیشن بھی آ سکتی ہے، رشتے بہت مضبوط بھی ہو سکتے ہیں اور بریک اپس بھی ہو سکتے ہیں۔ اوہ، خاص طور کے اوپر اگر کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہے کہ رشتہ طے ہوا اور اس کے بعد انگیجمنٹ ہوئی اور پھر کوئی مسئلے آ گئے اور وہ رشتہ رک گیا، تو یہ ہائی ٹائم بن رہا ہے ان کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرنے کا اور اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کا۔ صحیح، ایسی صورت میں جذباتیت سے گریز کرنا بہت ضروری ہے، شک شبہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ بہتری بھی بہت ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں رشتوں میں خاص طور کے اوپر وہ لوگ کہ جن کی شادیوں کو 2.5 سے 3 سال کا عرصہ ہو گیا، ان کے رشتے تو بیسٹ بانڈنگز کی طرف جا سکتے ہیں، اور واو، وہ لوگ کہ جن کی شادیوں کو بھی 2.5-3 سال کا عرصہ نہیں ہو سکا مطلب ہوا، ان کے لیے یہ تھوڑا سا جذباتیت بھی بڑھ سکتی ہے، چونکہ ایموشنل چیزیں ہیں نا، تو بالکل، یہ چیزیں جو ہے نا بعض اوقات ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ سیزنڈ ہو کے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات رشتے جو ہے نا جن میں سیزن یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا ہے تو چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کے لیے اچھا وقت بھی ہے اور ہے، لیکن ہے یہ بہرحال اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ احتیاط کا وقت ہے۔ اسکارپیو کی بات کر لیں تو اسکارپیو میں انٹویشنز بہت بڑھ رہی ہیں، روحانیت بہت بڑھ رہی ہے، ان کو اپنے اندر سے گائیڈنس مل رہی ہے، اور یہ اس وقت ان کا ویژن بھی بہت اچھا ہے، ان کی اسپرچویلٹی بہت اچھی ہے، ان کی کنیکٹیوٹی ٹو گاڈ بہت اچھی ہے، ان کے معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں، ذہانت ان کی بہت بہتر ہو رہی ہے۔ ہاں ایسی صورت میں ان کی نیگیٹیوٹی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی اگر کہیں پازیٹیو ریلیشنز کے علاوہ کوئی ایسے ریلیشنز رہے ہوں زندگی میں جو نیگیٹیو امپیکٹس کے اوپر بیس ہوں، یعنی کوئی ریلیشن ایسا جو کسی مانیٹریل فائدے کے لیے یا پرسنل فائدے کے لیے یا فزیکل فائدے کے لیے آپ نے بنائے ہوں، وہ کھل کے سامنے آ سکتے ہیں۔
اور وہ آپ کی عزت کا کباڑہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے جس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ماضی سے تعلق جو ہے نا وہ پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی دونوں ہو سکتے ہیں. اور ایسی صورت میں آپ کے وہ معاملات جو آپ نے چھپائے ہوں، یعنی ایسی صورت میں اگر آپ کے کوئی ریلیشن شپ ہیں جن کو ممی پاپا کو نہیں بتایا ہوا، تو ممی پاپا کو کہیں اور سے کوئی انکل آنٹی فون کر کے بتا سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے خود بتا دیں. یہ اس وقت چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ ان کا ویژن بہت اچھا ہو سکتا ہے تو یہ پلاننگ بھی ان کی بڑی اچھی ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم پہ ایسے کر کے ماما پاپا کو بتا دیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتوں کو بڑے طریقے سے آگے لے کے چلیں، جو ہو سکتا ہے. اور ہاں ایک چیز ایسی صورت میں نیگیٹو امپیکٹس، جادو ٹونا، اسیب، نظر، اس کے اثرات بڑھ سکتے ہیں. ایسی صورت میں اپنے آپ کو اسپرچولی بہت مضبوط کرنا پڑے گا. ایسی صورت میں بالکل اپنی ٹھیک. روحانیت کے اوپر خاص کام کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں. اور یہ وقت سیلف ریئلائزیشن کا، سیلف ایکچولائزیشن کا بہت اچھا وقت ہے. اس میں آپ کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. سیجیٹیریس کی بات کر لیں تو سیجیٹیریس کے لیے تعلیم، سفر، گول اینڈ کیریئر، یہ سب چیزیں ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں. یعنی آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی نیا وینچر بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ جانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اسکالرشپ کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، بن سکتی ہے. ایسی صورت میں ٹریول، بزنس کے لیے، اپنے نوکری کے لیے، فیملی کے لیے ٹریول یا ریلیجس ٹریول خاص طور کے اوپر وہ بہت فائدہ دے گا. ٹھیک ہو گیا. ایسی صورت میں آپ کے گولز، آپ کے پلانز، وہ پلانز خاص طور پہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے، ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے. کیریئر کے حوالے سے، یعنی آپ نے اپنے کیریئر کو پلان کیا ہوا ہے اور اپنا کیریئر کے ہدف تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. موٹیویشن بہت زبردست ہو رہی ہے، آپ کے اندر آگے بڑھنے کی لگن بڑھ رہی ہے. اپنے انر موٹیویشن کی بات کروں، آپ کے اندر جب یہ چیزیں ایکٹیویٹ ہوں گی، آپ کا کام کرنے کو دل کرے گا، آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی، تو آپ اپنے گولز کو صحیح طریقے سے فالو اچیو کر کر سکیں سکیں گے. گے. پلاننگ بہت اچھی ہو رہی ہے، بہت ہی اچھی ہو رہی ہے. اور جب انسان کی پلاننگ بہت اچھی ہوتی ہے نا، تو وہی وقت ہوتا ہے جب انسان ڈاؤن فیل کرتا ہے. وہی وقت ہوتا ہے جب اوور کانفیڈنٹ ہو کے مارا جاتا ہے. وہی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو غلط کیلکولیٹ کرتا ہے. یعنی لوگوں کی کیلکولیشن بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، پلاننگ بہت اچھی ہو رہی ہے، لوگوں کی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا اپنے چاہیے. آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو گرتے ہیں. صرف یہ ایک کام کر لیں، ورنہ سیجیٹیریس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. اور یہ جو میں بات کروں گی، یہ رہے گا امپیکٹ 2-3 دن تک، لیکن اس کا اثر یہ 12 کے 12 سٹارز کے اوپر کم از کم 2 سے 2.5 مہینے تک یہ ایسے ہی رہے گا. یہ کم سے کم 2 سے 2.5 مہینے ان کے اوپر یہ طبیعت میں تقریباً اسی طرح کا رجحان رہے گا. کیپریکون کی بات کر لیں تو ان میں قانونی معاملات ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں. قانونی معاملات ہائی لائٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی قانونی معاملات ان کے تھے، وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ فیصلے کی طرف جائیں گے. کوئی قانونی معاملات ان کے خلاف ہو رہے تھے تو وہ جو ہے نا، وہ اس میں کوئی رکاوٹ تھی یا کوئی اسٹے تھا تو وہ ہٹ سکتا ہے، جس کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹس بھی آ سکتے ہیں. اہم فیصلے بھی جو ہے نا اس دور میں ہو سکتے ہیں، اہم ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں ہیں، یا وہ لوگ جو سوشل آرگنائزیشنز میں ہیں، یا وہ لوگ جو کسی بھی محکمے میں ڈیسیژن کے اوپر جو ہے نا قادر ہیں، یعنی وہ بڑے ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہو سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں. ان کی جو ہے وہ کوئی یا ان کے کام میں، ان کی چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ سپر مون ان کے لیے جو سب سے بہترین امپیکٹ لا رہا ہے نا، وہ ان کی میچیورٹی میں اضافہ کر رہا ہے، ان کی سیزننگ کر رہا ہے. یعنی وہ جو کیپریکون بعض اوقات جذباتی فیصلے لے رہے تھے نا، اب ذرا وہ جذباتی فیصلے لیتے ہوئے ذرا دھیان کریں گے اور وہ ان کی چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. ایکویرینس کی بات کر لیں تو ایکویرینس کے لیے سب سے بہترین امپیکٹ آ رہا ہے ان کی فرینڈشپس میں، ان کے ریلیشن شپس میں، ان کی نیٹ ورکنگ میں، ان کی سوشل کریڈیبلٹی میں، ان کے سوشل کنیکٹیوٹی میں بہت شاندار امپیکٹ آ رہا ہے.
نئی ملاقاتیں، نئی کوآپریشن، بزنس وینچرز، ٹریول وینچرز، ان کے لیے کوئی ایسے لائف وینچرز بہت اچھے، یعنی وینچرز کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. نیا تعلق، نئے رشتے، نئے ریلیشن شپ، نئی بزنس وینچرز، نئی پارٹنرشپس بہت اچھی بن رہی ہیں. لیکن جذباتیت، جس کا میں بار بار ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ چاند کا تعلق ہے جذباتیت سے. سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں، آگے بڑھیں، بہت ہی اچھا ہے. لیکن کوئی کاغذ بنا پڑھے، بنا سوچے سمجھے سائن مت کریں. یہ بہت احتیاط کر لیں. کامیابی تو ان کو مل جائے گی، لیکن اگر غلط پیپر سائن کر دیں گے تو رکاوٹ آ جائے گی. چیزیں تو ان کے لیے اچھی ہیں. پائسینس کی بات کر لیں تو پائسینس میں اس وقت سب سے خوبصورت وقت اسپرچویلٹی کے حوالے سے آ رہا ہے، روحانیت کے حوالے سے. سبحان اللہ. روحانیت ان کی بہت شاندار ہے. ان کے لیے جو خاص طور پہ وہ لوگ جو روحانیت کے حوالے سے، یعنی ان کو جو اکثر پائسینس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں یا ان کو اسپرچول گائیڈنس ملتی ہے، وہ بڑھ رہی ہے. ان کے خواب ان کو راستہ دیں گے. اور ایسی صورت میں وہ لوگ جو اپنے خواب، یعنی جو جنہیں کہتے ہیں ڈریم چیزرز، یعنی ایک چیز کا خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس کو حقیقت بنانے کے لیے جو ہے نا دن رات ایک کر دیتے ہیں، زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے بڑا شاندار کام ہے. پریکٹیکلٹی کا بہت اچھا وقت ہے. خاص طور پہ ان کے اندر نا ایک نرمی آ رہی ہے، کیونکہ پائسینس کا پچھلے دنوں میں تھوڑا سا نا ایک سٹبننس کا ایک ٹائم آیا ہوا تھا. یہ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہو رہے تھے، یہ ایموشنلی اپنے آپ کو نا یہ سمجھ لیں کہ ایموشنلی فیل کر رہے تھے پچھلے 4-5 مہینوں میں کہ یہ شاید کسی کیج میں بند ہو گئے ہیں، یہ ایموشنل اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے تھے. وہ چیزیں بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہی ہیں. یہ اللہ نے کوئی بلیسنگ بھیجی ہے، یہ اللہ نے کوئی بہت بڑی بلیسنگ بھیجی ہے ان کے لیے. مراقبہ خاص طور کے اوپر، ویژن، کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا ہی شاندار ہوتا ہے نظر آنا. اور جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو راستے ٹھیک ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، تو اگر آپ کی دنیا بہتر ہے تو آخرت آپ کی بہتر ہو ہی جائے گی. بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنل. اس کو سمجھیے. ان کے لیے یہ رات اور دن خاص طور کے اوپر بہت اہم ہونے جا رہے ہیں اگلے کچھ 2-2.5 مہینے. ان کی چیزیں بہت اچھے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے کام ایوننگز میں، یعنی چاند ان کے ساتھ بہت تعلق ہے ان کا، اور چاند کا تعلق جو ہے وہ ایوننگ سے ہے. ایوننگز میں ان کی چیزیں بہت ہی شاندار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایوننگز میں ان کی چیزیں اتنی شاندار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یعنی ان کے وینچرز زیادہ تر رات میں ہوں گے. ان کی جو ہے نا وہ زیادہ تر بزنس کی جو ڈیلز ہوں گی وہ رات میں ہوں گی. رات ان کے لیے خاص طور پہ بہت اہم ہے. دن بھی اہم ہے لیکن رات بہت اہم ہے. تو ایسی صورت میں ان کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے. اور ایک وہ جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا اپارٹ فرام 12 زوڈک سائنس، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت جڑے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر آپ کی دنیا اچھی ہے نا، معاشرت اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن اچھا ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ اچھا ہے، تو آخرت آٹومیٹک بہتر ہو جائے گی. سمجھیے جنت اور دوزخ کی جو ڈائمینشن ہے، جنت کیا ہے کہ جہاں پہ سارے اچھے لوگ ہیں ایسے ہی، اور جہنم کیا ہے جہاں پہ برے لوگ ہیں. اب آپ دنیا میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بندہ بھی بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، تو یو آر ایکچولی لیونگ ان ہیون. جب آپ کو اپنے ارد گرد سارے لوگ اچھے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنت میں. اور جب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ بھی فضول آدمی ہے، یہ بندہ بھی فضول آدمی ہے، یہ بھی ایسا ہی آدمی ہے، یہ فلاں ہے، تو آپ ایکچولی دنیا میں بھی جہنم میں رہ رہے. بہت خوبصورت کانسیپٹ. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی پیوریفیکیشن کی میں بات کر رہا تھا مختلف سٹارز میں، تو یہ پیوریفیکیشن کے لیے بہت اچھا وقت ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں جو اسلامک امپیکٹس ہیں، یعنی ہم لوگ نا چاند اور ستاروں کی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم پرستی ہے جی، یہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو کچھ جو کائنات کا کل کارساز ہے وہ بلا وجہ تو چیزیں نہیں بناتا. ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اللہ کی قدرت پہ عرف آتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز کریٹ کرے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی بلا وجہ بنا دی، نقصان تو چلو نہ ہو، لیکن اللہ کی
خدائی کے اوپر، اللہ کی کار سازی کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر حرف آتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز تخلیق کی ہے کہ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو جب اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے دین بھیجا، لوگوں کے فائدے کے لیے جو اللہ نے کتاب بھیجی، لوگوں کے فائدے کے لیے نبوت بھیجی تاکہ وہ اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آ جائیں، تاکہ وہ زندگی کی نیگیٹیوٹی سے نکل کے پازیٹیوٹیز میں آ جائیں. تو اللہ نے یہ سورج چاند ستارے جو ہے یہ بلا وجہ تو نہیں بنائے ہوں گے، ہم اس کو توہم پرستی کہتے ہیں. اللہ بار بار یہ کہتا ہے میں قرآن پاک میں کہ اس کی تخلیق پہ غور کرو نا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ سپر مون جو ہوتا ہے یا یہ بلو مون جو ہوتا ہے، یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی، پازیٹیو انرجی کو انہینس کرتا ہے، تو کس کس اسپیکٹرم میں یہ انہینس کرتا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مراقبہ، دعا، توبہ، نیت، شکر گزاری، صدقہ، خود احتسابی، آپ کی سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریئلائزیشن. اور وہ جو حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ چاند جو ہے آپ کو اپنے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی دیتا طاقت، آپ اپنے آپ کو جانیں گے. من عرف نفسہ، جس نے خود کو پہچانا، فقد عرف ربہ، وہ اپنے رب کو جو ہے اس نے پہچان لی. تو جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو اللہ کی پہچان جو ہے وہ آپ کے اندر سے نکلے گی نا. آپ کے اندر آپ سمجھیے آپ کون ہیں، بحیثیت انسان آپ کون ہیں. آپ کے اندر دو طاقتیں، کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. ایک ہے فنفخت فیہ، روحی کا راز، امر الہی. اللہ نے کہا میں اپنی روح، اپنا امر جب آدم میں ڈالوں تو تم اس کو سجدہ کرنا. اور دوسرا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کو میری شباہت پہ بنایا گیا. آدم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت پہ بنے، روح اس میں اللہ نے اپنی ڈالی. اللہ کا امر ہے. جہاں پہ بھی اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر اکٹھا ہوتا ہے اس میں انسان ہے نا. تو جب انسان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اللہ نے سارا کچھ بنایا. بالکل. تو اس انسان کو اپنے آپ کو اگر اللہ سے جوڑ لے تو اس کی ڈائمنشن مکمل ہو جاتی. تو ڈائمنشن مکمل ہوتی ہے تو اس کو سمجھیے، اس کی عام سی مثال یہ آپ کی لائٹ ہے. آپ کی دونوں وائرز، پازیٹیو اور نیگیٹو وائرز مل کے روشنی پیدا کرتی ہیں. جہاں پہ اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں پہ پازیٹیوٹی، روحانیت، انرجی بہت زیادہ ہوگی. تو یہ جو سپر مون ہے یہ آپ کی انرجی کو بنانے کا باعث بنتا ہے، اس کو سمجھیے. اب آ جاتے ہیں ایک ایک چیز کے اس میں ہوتی کیا ہے، تو روحانی فائدے کیسے ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یعنی یہ وہ ریچولز ہے جو کر سکتے ہیں. ریچولز کے اوپر بعد میں آتے ہیں، جو آپ کے اوپر امپیکٹ آئے گا پہلے اس کی بات کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. بہت سارے کام ایک ہی طرح ہوتے ہیں لیکن نیت خراب ہو جائے تو جو ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے عبادت بھی کی، نماز بھی پڑھی، لیکن نیت آپ کی خراب ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو کیا کہتا ہے اللہ کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے غافل ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا ریاکاری کر رہے ہیں تو ریاکاری تو گناہ ہے، پڑھ آپ نماز ہی رہے ہیں، نیت نہیں ہے. سمجھیے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا، جب سپر مون ہوتا ہے یا ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی بڑھتی ہے. ایک جو ہے نا وہ میرا خیال محی الدین ابن عربی کا ہے یا ایک صوفیاء کے قول اس کو کہا جاتا ہے، موسٹ لائکلی مجھے لگتا ہے کہ محی الدین ابن عربی کا ہے. تو جب دل کی شفافیت بڑھ جائے تو دعا میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. یا امام غزالی نے کہا ہے یا محی الدین ابن عربی نے کہا ہے، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ہے جب دل میں روشنی کہاں سے، واللہ نور السماوات، اللہ نور ہے. اسی نور کی ڈپیکشن چاند اور سورج میں نظر آتی ہے نا. اسی روشنی سے آپ کی فصلیں پکتی ہیں، اسی روشنی سے آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں. واللہ نور السماوات کا راز صرف یہ چھوٹی چھوٹی اسی کے مظہر ہے نا. بالکل ایسے جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرے میں کائنات کا راز ہے. تو انسان اس جو ہے وہ فنفخت فیہ روحی کا راز ہے نا، اللہ کے امر کا ایک ذرہ بالکل انسان کے اندر ہے نا، تو اس ذرے میں بھی اللہ کا راز موجود ہے. تو اس کو سمجھیے کہ یہ جو ڈائمنشن بن رہی ہے یہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جب یہ سپر مون بنتا ہے نا تو یہ آپ کے تھاٹس کی کلیئرنس کا ٹائم ہوتا ہے. یعنی آپ
ان جو ہے ہرڈل سے گزر کے ڈائریکٹ اللہ کے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں. بالکل. حالات بن رہے ہوتے ہیں, کوشش تھوڑی سی آپ نے کرنی ہے تو یہ آپ کو پول کر لے گا. ایسی صورت میں اپنی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو سمجھتے ہوئے, پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی, یعنی ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ لے کے آتا ہے. آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ جو ہے وہ دونوں مل کے کسی چیز کو ڈرافٹ کرتی ہیں, اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے تھاٹس کلیئر ہوتے ہیں, آپ کی خواہشات جو ہے وہ بنتی ہیں, آپ کے اندر توبہ کا جذبہ آتا ہے, آپ کی نیت بہتر ہوتی ہے, آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ایسی صورت میں یہ جو آنے والے 2-2.5 مہینے ہیں نا یہ بہت شاندار ہیں. یعنی اثر اس کا 2-2.5 دن رہے گا لیکن اس کا امپیکٹ 2-2.5 مہینے تک آئے گا. پازیٹیوٹی. دوسرا میڈیٹیشن, مراقبہ. وہ لوگ جو روحانی پریکٹسز کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, جو کوئی بھی جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں جو کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ کو لیڈ کرتی ہیں, وہ بہت شاندار ہو سکتا ہے. کیونکہ چاند کی روشنی انسان کے ذہن کو ریلیکس کرتی ہے. جب انسان کی جو ہے نا وہ ذہن کو ریلیکس کرتی ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے, ایک طریقہ بتاتا ہوں. مراقبہ کی جو میں بات کرتا ہوں پریکٹس ریچول کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. 2-3 چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ سپر مون میں کیا کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو بہت بہترین قسم کی ایک جو ہے نا فلائنگ پاور دے سکتا ہے, یہ فلائٹ دے سکتی ہے. وہ اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. اگلی بات ہے استغفار. استغفار کرنا, جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی کہ پیسے کو جو ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس میں پہلی چیز ہے استغفار. سبحان اللہ. اور استغفار کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ استغفار صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نہیں ہے. استغفار احساس ہے, احساس گناہ کا نام استغفار ہے, ایکسیپٹنس کا نام استغفار ہے. جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, کہ یا اللہ ہم نے ظلم کر لیا اپنے آپ پہ, اس کو ایکسیپٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا. جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر کے اللہ کی طرف جانا, یہ راستہ نکالتا ہے. یہ استغفار کے لیے بہت شاندار وقت ہے. شکر گزاری کے لیے یہ بہت ہی اچھا وقت ہے. یعنی شکر گزاری کیا ہے کہ انسان کے اندر سکون ہوتا ہے. اور شکر گزاری ہوتی کب ہے, یعنی ایک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمت ہے اس میں سے ایک جملہ ایسا ہے کہ مسکراہٹ شکرانہ ہے. اب یہ مسکراہٹ شکرانہ کیا ہے کہ بس ایسے ہی باہر نکل کے بتیسی نکالتے رہیں, ہنستے رہیں؟ نہیں نہیں نہیں. مسکراہٹ شکرانہ اس طرح ہے کہ جب آپ اپنی خوشیوں پہ تو خوش ہیں ہی, اپنی زندگی کی میزریز پہ مسکرانا سیکھ لیتے ہیں نا, تو آپ کی طاقت وہ ہو جاتی ہے کہ خود بخود آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ مالک تیرا شکر, تو نے جس حال میں رکھا ہوا ٹھیک ہے. یہاں پہ حدیث کا ایک جملہ, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دکھوں پہ مسکرا سکتے ہو تو میں دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی. تو جب آپ اپنے میزریز پہ, اپنے دکھوں پہ مسکرانا سیکھ لیتے ہیں تو یہ خود بخود خوش جو ہے نا شکر گزاری آپ کے اندر آتی ہے. اور شکر گزاری کی پہلا امپیکٹ جو آپ کے اوپر آتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. شدید ترین مشکل حالات میں, شدید ترین, جیسے واصف صاحب کا جملہ میں نے بالکل شروع میں کوٹ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے دعا کرنے سے فوری طور پہ تمہاری مشکلات ٹھیک نہ ہو, لیکن اتنا پہاڑ جیسا حوصلہ مل جاتا ہے کہ مشکلات چھوٹی لگنے شروع ہو جاتی ہیں. واہ. تو جب مشکلات چھوٹی لگتی ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یس مالک تیرا شکر ہے, تیرا یہ جو شکرانے کے جذبات ہیں. اور 5ویں چیز بنتی ہے صدقہ. کہتے ہیں کچھ صدقات ہوتے ہیں جو صدقات چاند کی خاص تاریخوں میں دینے چاہیے. صدقات چاند کی خاص طریقوں میں دیں یا کچھ بھی ہیں, لیکن صدقہ دے دیں تو بہتر ہوتا ہے. اور چونکہ صدقے کا تعلق مختلف چیزوں سے ہے, یہ اللہ یہ وہی نا کلینزنگ کی انرجی ہے صدقے میں بھی. صدقہ جو ہے وہ آپ کے اندر کلینزنگ کرتا ہے, آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے, آپ کی چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے, آپ کے معاملات بہتر کرتا ہے, مشکلات کو دور کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. سب سے اہم چیز, چاند سپر مون ہو یا فل مون ہو, سپر مون ہو تو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے, فل مون ہو تو گھر میں کوئی ایسی جگہ, چھت ہو سکتی ہے, لان ہو سکتا ہے, کوئی ایسی جگہ جہاں پہ چاند کی روشنی پڑ رہی ہو. جیسے میں ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کا ایک قول کوٹ کیا تھا کہ جب آسمان پہ روشنی پھیل جائے تو اپنے دل میں اللہ کا نور بھرنے کی کوشش کرو.
تو اس وقت اگر آپ کوئی ایسی جگہ، کوئی کھڑکی میں سے جہاں سے چاند کی روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی ہو کسی جگہ پہ، وہاں پہ اگر آپ مصلی بچھا لیں اور سب سے پہلی بات 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، شکریہ ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے توفیق دی ہے، استغفار. اب استغفار کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، یہ جو اسی میں استغفار کی تسبیح جو ہے نا وہ منکوں پہ، ہاتھ کی پوروں پہ نہیں پڑی جاتی. استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑی جاتی ہے ندامت کے ساتھ. جہاں پہ عبادتیں فیل ہو جاتی ہیں نا، وہاں ندامتیں پاس ہو جاتی ہیں اور اللہ کے پاس کر دیتی ہیں. اپنے آپ کو سمجھیے، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دے کے بھیجا. ایکسیپٹنس، اللہ کی بارگاہ میں جائیے تو اس کو مالک سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز. جب میں نے آپ کے ساتھ سجدے کی پوڈ کاسٹ کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا سجدہ شکرانہ ہے. بالکل، سجدہ بیسیکلی شکرانے کا نام ہے، شکرانہ ہے آپ کا، وہ آپ کو جو ہے وہ طاقت دیتا ہے. 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اس کے بعد کائنات کی سب سے بڑی اینٹی کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہے خیرات. صدقہ اور خیرات 2 علیحدہ علیحدہ ہیڈز ہیں، 2 علیحدہ علیحدہ ہیڈز ہیں. اس کو سمجھیے، صدقہ وہ جو آپ کی چیزوں کی نیگیٹیوٹی کو دور کرتا ہے، اور خیرات وہ جو آپ کی پازیٹیوٹی کو انہینس کرتی ہے. بھلے 1 روپیہ، بھلے 1 یورو، بھلے 1 ڈالر، جس بھی آپ ایریا میں رہتے ہیں، 1 روپیہ یا چھوٹی سے چھوٹی اینٹی جتنی بھی آپ کے پاس ہے، چھوٹی سے چھوٹی 1 روپیہ صدقے کی نیت سے اور 1 روپیہ خیرات کی نیت سے، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ نکال لیں. دیں آپ بھلے جس وقت مرضی، لیکن اس وقت آپ اس کو علیحدہ کر لیں. جب آپ یہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں اور پھر درود پاک پڑھیں، اور یہ 1 روپیہ یا جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں، 1 صدقے کی نیت سے، 1 خیرات کی نیت سے، یہ نکال کے علیحدہ علیحدہ کر لیں. اور اس کے بعد اگر آسانی سے ہو سکے درود پاک. اور ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں، یہ 2-3 چیزوں کو میں مکس کر کے بتا رہا ہوں، لیکن ایک چیز ایڈ کر لیں. پانی کیا ہے؟ ابزاربنٹ. پانی کیا ہے؟ سالوینٹ. پانی میں یعنی حجر اسود کا، خانہ کعبے کا امپیکٹ کس میں ظاہر ہوتا ہے؟ زمزم میں. بالکل، پانی کو سمجھیے. چاند کا تعلق پانی سے، بالکل. آپ کے ایموشنز کا تعلق لکوڈ سے، آپ کی چیزوں کے باڈی فلوئڈ سے، پانی. اس کو جب آپ دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. اپنے لوگوں کے لیے تو دعا کرتے ہی کرتے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے ان کے لیے بھی دعا کریں. جن سے محبت نہیں ہے نا، دعا ان کے لیے بھی کریں سچے دل سے، مالک ان کا بھلا کرے. جب آپ دعا کریں نا تو آنکھیں بند کر لیں، اور جتنی محبت، پیار، عقیدت، خلوص سے اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، آنکھیں بند کریں، وہ پانی اٹھائیں اور بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 بار اللہ اللہ اللہ، دھڑکن کا احساس کرتے ہوئے 3 بار اللہ کہیں اور وہ پانی پی لیں. 3 دن یہ کام کر لیں. یعنی خاص طور پہ ایک تو سپر مون کا 3 دن، یعنی چاند کی 12ویں، یہ سپر مون کے علاوہ بھی چاند کی 12، 13 اور 14 مہینے میں صرف 3 دن یہ دعا کر لیں، یہ کام کر لیں، پوری زندگی آل ٹوگیدر بدل جائے گی. واو. آپ کو خود پتہ لگے گا کہ جب آپ اللہ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو آپ کی چیزیں بدلتی کس تیزی سے، آپ کو خود آئیڈیا ہوگا. پھر سورہ قمر، سورہ قدر، سورہ لیل، سورہ یاسین، سورہ مزمل، یعنی قرآن پاک تو خیر حرف حرف دعا ہے، حرف حرف رحمت ہے، حرف حرف چیزیں. میں چونکہ وردوں وظیفوں کے اوپر کام نہیں کرتا، لیکن موسٹلی سورہ مزمل کا امپیکٹ بہت شاندار ہے. سورہ قمر کا خاص طور پہ ان حالات میں، سورہ رحمان، سورہ یاسین، کوئی بھی قرآن پاک کو تلاوت کریں. 10 آیات اگر ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی ہے. وہ پڑھ کے تو اپنے لیے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، بہت زبردست ہوگا. ایک نسخہ اور بتا دیتا ہوں، ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں، وہ بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں. اس کا تعلق بھی چاند سے. کوئی بیماری ہے، بڑی سے بڑی سویئر بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، صرف ٹھیک نہیں ہو رہی، اسی طرح چاند کی روشنی میں کھلے آسمان کے نیچے مصلی ڈالیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، درود پاک پڑھیں،
اس کے بعد ایک شیشے کا گلاس لے لیں, شیشے کی بوتل لے لیں, شیشے کا برتن لے لیں, ٹھیک ہے, پانی اس میں ڈال لیں اور اس کو اوپن رکھ دیں جس پہ چاند کی روشنی پڑ رہی ہو. اس کے بعد آپ نے سورہ طارق اس طریقے سے پڑھنی. میں عموماً وظیفے نہیں بتاتا, لیکن یہ ایک طریقہ جو میں خود کرتا ہوں اور یہ اپنے گھر والوں کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ کر لیں, اس کے اوپر بات کروں کیونکہ نمبرز میں چیزوں میں بہت زیادہ, اور سپر مون میں تو یہ بہت ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. سورہ طارق 5 کی ترتیب میں 5 مرتبہ, 14 مرتبہ, 32 مرتبہ, 41 مرتبہ, 41 سے زیادہ نہیں جانا. 2 نفل شکرانے کے, درود پاک اور سورہ طارق یہ پڑھیں. اس کے بعد دوبارہ درود پاک, اور بس پانی پہ پھونک شوک مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو پتہ ہوتا ہے, اللہ کو بتانا نہیں پڑتا کہ اے میں کام کرنے لگا. دعا کر لیں, اسی طرح خیرات کے جو چیزیں نکال لیں, سورہ طارق پڑھ کے, اور وہ پانی وہیں پڑا رہنے دیں, روشنی میں, چاند کی روشنی میں پڑا رہے. صبح اٹھیں اور اس پانی کو اسی طرح 3 بار اللہ کہہ کے پی لیں. کوئی بیماری بھی ہو, چاند کی 12, 13 اور 14, اور اگر سپر مون ہو تو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے, کر کے دیکھیں 3 دن کے اندر. کچھ لوگ اس کو 5 دن تک کرتے ہیں, 5 دن, لیکن میری کیلکولیشن میں 3 دن بھی بہت ہیں. یہ کر لیں ایام 20 میں, اور اگر ایام 20 کے روزے رکھ سکیں, چاند کی 12, 13 اور 14 کے, آپ کو سپلیش آف اے سیکنڈ میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کر کے دیکھیے گا. اور کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے درود پاک, کوئی شک نہیں اس میں. درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے, اور خاص طور پہ سپر مون کے ساتھ, جیسے میں نے کہا پازیٹیو انرجیز, درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے, دیکھیے ہوتا کیا ہے. کر کے دیکھیے گا. یہ سپر مون جو ہے نا, یہ صرف اس لیے بھی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی توہم پرستی ہے. کر کے دیکھیے گا, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیجیے گا, پھر دیکھیے گا یہ کرتا کیا ہے. اور اگر پریکٹیکلی آپ کو فائدہ ہو, پریکٹیکلی آپ کو محسوس ہو, تو پھر بتائیے گا لوگوں کو, کیونکہ یہ زبان کی زکوٰۃ ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس ملی ہے تو کسی بابے سے, کسی گائیڈ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہے نا, ایسے ہی ہے, اس کو آپ بتائیں لوگوں کو, تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. آپ کا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ تو دینا ہے نا, اب اللہ کو تو نہیں دے سکتے. تو اب آپ لوگوں کو بتائیں, لوگوں کا بھلا کرنے کی کوشش کریں, انسانیت جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں, تاکہ لوگوں کی مشکلات آسان ہو. کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی خوبصورت بہار آتی ہے, کس طرح چیزیں بدلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, ضرور ٹرائی کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی بھی کہ زندگی میں کیا چینجز آئی. لیکن تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا کہ سپر مون ہے کیا, سائنٹیفک امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, کون کون سے وظائف کرنے چاہیے, کس طرح سے صدقات کرنے چاہیے. تھینک یو سو مچ فار ویلکم. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سپر مون کی اسلامک اور سائنٹیفک سگنیفیکنس پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.